السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر لاچار، بے بس، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر بہت سارے انبیاء کو مبعوث کیا، جنہوں نے ہمیں سیدھے راستے کی طرف گامزن کیے، اور ان انبیاء کرام پر درود السلام کا نذرانہ ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی، زیادہ طول میں نہ جاتے ہوئے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے موت۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں، اور یہ قانون الہی ہے جس سے نہ انبیاء، نہ اولیاء، اور نہ ہی شاہ و گدا مستثنیٰ ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے الموت قدح کل نفس شارب، کہ موت ہر زندہ پر آتی ہے، بڑے پر بھی اور چھوٹے پر بھی، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، نیک پر بھی اور برے پر بھی آتی ہے، مالدار ہو غریب ہو، جس پر آتی ہے وہ نہ تو خود اس سے بچ سکتا ہے اور نہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اس کے ورثہ اس کو اس سے بچا سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو الموت قدح کل نفس شارب، والقبر باب کل نفس داخل۔ ہر نفس کو جانا، الغرض یہ کہ کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں، کوئی طاقتور ہو تب بھی اور کوئی کمزور ہو تب بھی، ہر حال میں اسے اس کا ذائقہ چکھنا ہی ہے۔ حاضرین گرامی، یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب مقدس میں دو فیصلہ سناتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اور آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی کہ آپ فوت ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا گیا اور نہ ہی آپ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، بلکہ ہر جاندار کو موت کا مذاق چکھنا ہے۔ اسی شاعر نے کہا ہے لو کان فی الدنیا بقاء، یعنی اگر دنیا میں کسی کے لیے بقا ہوتی تو افضل الرسل لما مات خیر المرسلین محمد، تو افضل الرسل حضرت محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت نہ ہوتے۔ عزیزان گرامی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے،
موت ایسی چیز ہے جو اپنے وقت مقررہ پر ہی آتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے اور نہ ایک لمحہ تاخیر سے آتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اسے اللہ تعالی ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ واللہ خبیر بما تعملون، نوجوانوں سنو، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالی بخوبی باخبر ہے۔ کسی انسان کو نہ موت کا وقت معلوم ہے اور نہ اسے یہ پتا ہے کہ یہ کہاں آئے گی۔ اپنی موت کے مقررہ وقت پر کوئی جس حالت میں ہوگا اور جہاں ہوگا اس سے موت آ کر کے رہے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ رب العالمین دوسری جگہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کچھ کرے گا، اور نہ کسی کو معلوم ہے کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی انسان، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کس زمین پر اس کی موت آئے گی۔ جاننے والا کون؟ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ رب العالمین ہی بہت جاننے والا اور نہایت باخبر ہے۔ یعنی کسی کو کچھ پتا نہیں کہ اسے موت کہاں آئے گی، گھر میں یا گھر سے باہر، اپنے وطن میں یا دیار غیر میں آئے گی، جوانی میں یا بڑھاپے میں، اپنی آرزو اور خواہشات کی تکمیل کے بعد آئے گی یا اس سے کچھ پہلے آئے گی، کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہہ رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گی، وہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو، کوئی بھی شخص نہیں بچ سکتا موت سے۔ حاضرین گرامی، معلوم ہوا کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، امیر غریب کہیں بھی ہو، گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، وطن میں ہو، دیار غیر میں ہو، کہیں بھی ہو، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہر حال میں موت آ کر ہی رہتی ہے، چاہے کوئی اسے پسند کرے یا نہ کرے۔ لہٰذا ہر انسان کو موت سے پہلے کا وقت غنیمت تصور کرنا چاہیے اور اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں ہی لگانا چاہیے، تاکہ جب اس کی موت آئے تو اس کا پروردگار اس سے راضی ہو، خوش ہو۔ ورنہ اگر انسان اپنی زندگی مستی اور عیش پرستی میں گزار دے اور اس دوران اس دھوکے میں پڑا رہے کہ ابھی نیکی اور توبہ کرنے کو بہت وقت پڑا ہے، اور پھر اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، تو اس سے بڑھ کر سیاہ بختی اور محرومی قسمت اور کیا ہوگی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہہ رہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے موت کے آنے سے پہلے ہماری راہ میں خرچ کر لو، ورنہ جب موت آ جائے گی نا تو وہ کفے افسوس ملتے ہوئے کہے گا اے میرے رب، مجھے تو نے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہ دی کہ میں اس میں صدقہ کر لیتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ حاضرین گرامی، اب کیا ہوگا؟ موت کے وقت نیکی کرنے کی خواہش اور نیک لوگوں میں سے ہو جانے کی تمنا کسی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے ہی انسان کو نیکی اور توبہ، انسان کو نیکی اور توبہ کر لینی چاہیے۔ خوب نیکی، آج ہم موت کو یاد نہیں کرتے، موت سے غافل ہیں۔ ہر انسان کو اپنے ان رشتہ داروں اور دوستوں کے متعلق سوچنا چاہیے جو کل تک دنیا میں اس کے ساتھ تھے اور آج مٹی کے ڈھیر تلے دب چکے ہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے اس شخص پر جو اپنے کندھوں پر کئی جنازے اٹھا چکا ہو، اپنے ہاتھوں سے کئی فوت شدگان کو دفن کر چکا ہو، اپنی آنکھوں سے قبرستان کے کئی خوفناک مناظر دیکھ چکا ہو، اپنے کانوں سے کئی لوگوں کی اچانک موت کے واقعات سن چکا ہو، اور پھر بھی اپنی موت سے غافل ہو۔ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے
آج ہمیں موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور موت کو یاد کر کے اس کے دل میں، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہونا چاہیے، خوف پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے وہ کثرت سے توبہ ہمیں اب کثرت سے توبہ کرنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، یہی نہیں، آج ہمارے جو دل ہیں وہ پتھر ہو چکے، جن گناہوں میں ہم منہمک ہیں انہیں فوراً چھوڑ دیں اور دینی مجلسوں میں حاضر ہوں، اس سے دور ہو چکے۔ دینی مجالس میں ہم حاضر نہیں ہوتے، موت سے غفلت نے ہم نے اختیار کر لی ہے۔ آخر ہم لوگوں نے موت سے غفلت کیوں اختیار کی؟ بنیادی طور پر اس کے دو اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا دنیا کی محبت اور دوسرا جہالت۔ دنیا کی محبت اور اس کی لذتوں اور شہوتوں میں ہم اس قدر غرق ہو چکے ہیں کہ کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں۔ جس طرح ہمارے باپ دادا اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اسی طرح ہمیں بھی اس سے الوداع کہنا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا يزال قلب الكبیر شابا فی اثنتین، کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں عمر رسیدہ انسان کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ پہلی کون سی چیز؟ فی حب الدنیا، دنیا کی محبت میں۔ میرے نوجوان دوستو غور کرو کہ ایک آدمی کا پیر قبر میں لٹکا ہوا ہے، لیکن پھر بھی کہاں پہ؟ فی حب الدنیا، دنیا کی محبت میں، وطول الامل، اور لمبی لمبی امیدوں میں پھرا ہوا ہے۔ ہمیشہ ایک عمر رسیدہ انسان کا دل ہمیشہ ان دو چیزوں میں جوان ہوتا ہے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکبر ابن آدم ویکبر معہ اثنان، ابن آدم جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ دو چیزیں بھی بڑی ہوتی رہتی ہیں، حب المال، مال کی محبت، وطول العمر، اور لمبی زندگی کی خواہش۔ حاضرین گرامی، آج ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے اور موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی نہیں، حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ بن عمر، دنیا میں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح رہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، وخذ من صحتک لمرضک، اور تندرستی کی حالت میں اتنا عمل کر لو کہ جو بیماری کی حالت میں بھی تمہارے لیے کیا ہو؟ کافی ہو جائے، ومن حیاتک لموتک، اور اپنی زندگی میں اس قدر نیکیاں کما لو جو موت کے بعد بھی تمہارے لیے نفع بخش ہو جائے۔ حاضرین گرامی، یہ پہلا سبب دنیا کی محبت، دوسرا سبب جہالت، موت سے غفلت یعنی جہالت۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی جوانی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت جوانی میں نہیں بلکہ بڑھاپے میں آتی ہے۔ اور اگر یہی دیکھا جائے اور سماج اور معاشرے کے اندر محلے میں نظر دوڑائی جائے تو بوڑھے لوگوں کی گنتی کریں تو شاید وہ 10 سے بھی کم ہو۔ اس بات کی دلیل ہے کہ زیادہ تر لوگ بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہی نہیں، موت کو یاد کرنے کے بعد اگر ہم سوچیں موت ہے کیا، موت کی سختیاں کتنی سخت ہوتی ہیں، کیا موت کی سختیاں ہیں؟ جی، حدیث کے راویہ حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے سامنے پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ پانی میں اپنے ہاتھ داخل کرتے اور اپنے چہرے پر پھیرتے ہوئے فرماتے، لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات،
اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یقیناً موت کی سختیاں ہوتی ہیں، ان للموت لسکرات، یقیناً موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور فرمانے لگے فی الرفیق الاعلی، یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ میرے نوجوان دوستو، سوچنے کا مقام ہے، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھنے کا مقام ہے۔ یہ حالت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حالانکہ آپ تو انسانوں میں سب سے افضل انسان اور انبیاء علیہ السلام میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھے، لہذا ذرا سوچیں تو صحیح کہ موت کے وقت میری اور آپ کی کیا حالت ہوگی۔ اگر پیغمبروں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی سختیوں کا احساس ہو رہا تھا تو کوئی اور انسان موت کی ان سختیوں سے کیوں کر بچ سکتا ہے؟ حاضرین گرامی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی کو دیکھ کر موت کی سختی تھی، جبکہ آپ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند تھا۔ آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ جو امت میں سب سے اونچا جن کا مقام و مرتبہ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا، ان کے بعد تابعین کا، ان کا کیا حال رہا، ان کے کیا احساسات تھے موت کے وقت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے موت کے وقت رونا شروع کر دیا تو کسی نے ان سے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا میں دنیا کو چھوڑنے کے غم میں نہیں رو رہا، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ ابھی میں ایک لمبے سفر پر روانہ ہونے والا ہوں اور میرا سفر خرچ بہت کم ہے۔ نعوذ یا اللہ، اللہ اکبر۔ ذرا سوچے نوجوان دوستو، ذرا اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں یہ وہ صحابہ ہیں، صحابہ کے بارے میں اللہ رب العالمین ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے لمبے سفر پر روانہ ہونے والا ہوں جس کا سفر خرچ میرا بہت کم ہے، مجھے معلوم نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں۔ اسی طرح حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ پر موت کی گھڑی آئی تو کہنے لگے کیا کوئی ہے جو اس گھڑی کے لیے عمل صالح کر لے، کیا کوئی ہے جو اس دن کے لیے کچھ کما لے؟ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ ان کی بیوی نے کہا آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کیوں نہ روؤں جبکہ مجھے کچھ معلوم نہیں، کچھ خبر نہیں، کچھ پتہ نہیں کہ میرے کس گناہ پر میری پکڑ ہو جائے۔ حضرین گرامی، سوچنے کا مقام ہے۔ یہی نہیں، آتے دیکھ تابعین حضرت عطاء السلمی رحمہ اللہ کی موت کا وقت قریب آیا تو ان سے کسی نے پوچھا آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے موت میری گردن میں ہے، قبر میرے سامنے ہے، روز قیامت مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور پھر پل صراط سے گزرنا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ان تمام مراحل میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے رونا شروع کر دیا، اتنے روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب افاقہ ہوا تو دعا کرتے ہوئے کہنے لگے اے اللہ تو میرے حال پر رحم فرما اور قبر میں آسانی فرما اور موت کا لمحہ تو میرے لیے آسان کر دے۔ حاضرین گرامی، یہ ہے موت کے بارے میں۔ آج ہم موت سے غافل ہیں، ہم موت کی سختیوں کو یاد نہیں کرتے۔ آج ضرورت ہے ہمیں موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی، اور اللہ رب العالمین نے جس چیز کے لیے اس دار فانی کے اندر ہمیں پیدا کیا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو موت